الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج خان صاحب کی ایک بات ضرور یاد آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جب بھی جلسہ ہوتا ہے اس میں 3 جلسے ہوتے ہیں، ایک نیچے، ایک سٹیج کے اوپر اور ایک ڈائس کے پیچھے، تو آج بھی یہی حال ہے۔ بہرحال میں یہی کہوں گا، نظم و ضبط بہت ضروری ہے، نظم و ضبط نہ ہو تو ہم اپنی منزل اچیو نہیں کر سکیں گے۔ میں سب سے پہلے ایک اعتراف کرنے جا رہا ہوں۔ یار یہ سنو، میری بات 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 سنو۔ میرے بھائیوں بات سنو، میرے پاکستانیوں، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے قائدین، ورکرز اور آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جب میں پیدل آ رہا تھا، کوئی 1.5 گھنٹہ میں پیدل چلا، لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ ایک ورکر نے میرے سے پوچھا کہ سر یہ ہم نے کس جگہ پہ جلسہ کیا ہے، یہ کس طرح کا انتظام ہو رہا ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا، سنو، میں نے کہا پاکستان کی سیاست میں جب بھی آمریت والوں نے اور ڈکٹیٹرز نے پاکستان کے آئین میں پیشاب کیا ہے، محسن نقوی جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہے، محسن نقوی جیسی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، اور ان جیسے لوگوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں، اور ہم جیسے دیوانوں کے لیے یہی ہے کہ ہم 2 گھنٹے پیدل چلیں، لیکن آئیں گے، ہم آئیں گے۔ اور آج کا جلسہ بھی میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سے 90% جلسہ آپ عوام جو ہے باہر ہے، 90%۔ اگر یہاں پر 10,000 ہے تو 90,000 باہر روڈ کے اوپر ہے، اور تقریباً 60-70 ہزار تو خالی علی امین اکیلا لے کے آ رہا ہے۔ میں نے اعلان کیا 1 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ اور پاکستان انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن احتجاج پہ روڈوں پہ نکلے گی، دھرنے دے گی عمران خان کی رہائی کے لیے 1 اکتوبر کو۔ اب میری بات، ہمارا مطالبہ جو ہے آپ لوگوں نے سننا ہے۔ یہ میں سٹیج والوں سے درخواست کروں گا، یار تھوڑی سی اگر خاموشی ہو گئی، میں تم لوگوں کو عمران خان کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ تم لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بات کر لینے دو اپنی۔ سنو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، سنو، یہ کسی پارٹی کی جنگ نہیں، یہ کسی لیڈر کی جنگ نہیں۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا جو سٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس میں ایک بنیادی نقص ہے، اس میں ایک بنیادی نقص ہے، اور وہ ہے انصاف کا اور قانون کی بالادستی کا نہ ہونا ہے، یہ نہ ہونا ہے۔ اب سنو 2 باتیں۔ مولا علی پاک کا قول ہے کہ کفر کا نظام چلے گا، ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ میں آپ کو پولیس کی مثال دیتا ہوں، آپ کو عدلیہ کی مثال دیتا ہوں۔ اس ملک میں جو طاقتور ہے وہ قتل کرے بچ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ قتل کریں آپ بچ جاتے ہیں، غریب قتل نہ بھی کرے سالوں سال جیل میں ہوتا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی نقص ہے ہمارے ملک میں۔ طاقتور کے لیے اور قانون ہے، کمزور کے لیے اور قانون ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جماعت اسلامی نے دھرنا دیا تھا ڈی چوک میں، ایک گاڑی نے 2 بندے کچلے، ان کی FIR تک نہیں ہو سکی، کیوں کہ طاقتور لوگ تھے۔ یہ ہے پاکستان کا نظام۔ اور اب خالی بات یہاں تک نہیں ہوئی،
بات یہ ہے کہ ہمارے اصول، ہمارے جو ویلیوز ہیں، جو ہم ہمسایوں میں آپس میں ہمارا تعلق ہے، معاشرے میں تعلق ہے، ایک زبان بولنے والا دوسرے زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہے، تو یہ معاشرہ ہی بے اصول ہو گیا ہے. ہم اپنے اصول کھو بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ طاقتور کا اور قانون ہے، غریب کا اور قانون ہے. نظام اس طرح نہیں چلتا. میں تم لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. جرمن نازیز دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے جو ساتھیوں نے یہودیوں پہ جو ظلم کیا تھا، آج بھی ان کو ڈھونڈ کے 100 سال کا بڈھا بھی ہو اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں. سویلائزڈ مہذب معاشروں میں یہ ہوتا ہے جہاں پہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے. کامیابی جو ہوتی ہے وہ کلیکٹیو ہوتی ہے. پوری سوسائٹی اور معاشرہ ترقی کرتا ہے، ایک شخص کی ترقی نہیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ پورے کا پورا الیکشن چرا لیا، عمران خان کو بند کر دیا. یقین جانو کسی غیرت مند معاشرے میں، چاہے عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، او مسلمانوں غیرت مند لوگوں، او میرے پنجابیوں، میرے پختونوں، او میرے سندھیوں، میرے ماجروں، او میرے کشمیریوں، مسلمانوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی غیرت مند قوم ہو، کسی کا باپ ہی چاہے چیف آف آرمی اسٹاف خود کیوں نہ ہے، نہیں چرا سکتا مینڈیٹ، نہیں چرا سکتا. یہ اس لیے کہ ہم شاید غیرت بھول گئے، ہم شاید بے غیرت بن گئے، ہم شاید اپنی غیرت بھول گئے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ گولیوں اور بندوقوں سے چرایا جائے؟ تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اور دوسرا مطالبہ ہے، سننا جاوید بھائی آگے، میں اب شارٹ کر رہا ہوں. دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اس معاشرے میں، سنو 1 اکتوبر کو تیار ہو جو انشاءاللہ اڈیالہ جائیں گے. 1 اکتوبر کو تیار ہو، یہ میرا وعدہ ہے. ہم نے اعلان کیا ہے، میں نے اعلان کیا ہے. ڈیڈ لائن ہے، ہمارے یوتھ کے لیڈرز ادھر ہیں. اب 25 دن کا، آج 8 سپٹمبر ہے، 22 دن کا ان کو ڈیڈ لائن دی ہے. اگر ہمارے مطالبات نہیں ہوئے ہم اڈیالہ بھی جائیں گے، ہمارے ایک چوک میں نکلیں گے، ہم ایک یونیورسٹی میں نکلیں گے. یہ یاد رکھو، یہ بہت اہم ہے. یہ نوجوانوں تمہارے لیے بتا رہا ہوں. جب بھی ایک آمر یا ڈکٹیٹر جیسے مشرف آیا، جیسے ضیاء آیا، وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دفتر میں 10 سال بیٹھنا ہے. اس کے لیے وہ آئین توڑتا ہے. آئین توڑنے کے لیے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کو یہ اپنے حق میں دے لیتا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان کی تاریخ میں طوائفوں والا کردار ادا کیا ہے. ہمارے ججز نے، ہماری سپریم کورٹ نے عامروں کے لیے طوائف کا کردار ادا کیا ہے. تاریخ میں اس سے کم کردار ادا نہیں کیا. آج بھی یہ یاد رکھنا، آج بھی ججز کھڑے ہو گئے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کریں گے. اگر وہ نہیں کیا تو نیچے سے 5 ججز کو چھوڑ کے ایک اور کو جج لگائیں گے تاکہ گندا کھیلیں. تو ہم آزاد عدلیہ کا مطالبہ کریں گے. اس عدلیہ کو ہم نہیں مانتے. اور جو تیسری چیز، سنو، تیسری چیز، آخری میرا مطالبہ، ہمارے ملک میں ہر کسی نے خنجر گھونپا ہے. بلوچستان میں مسنگ پرسنز کی بات ہو، ماجروں کے قتل عام کی بات ہو، سندھیوں کا استحصال ہو، بھٹو کی پھانسی ہو، بھگتی کی پھانسی ہو، سکوت ڈاکہ ہو، قائد اعظم کی گاڑی خراب ہوئی سے لے کے آج تک کے حقائق، کے پی کے
پٹھان جو ہیں امن مانگتے ہیں، ان کو 4 آپریشن ملے، ہر آپریشن میں دہشت گردی پڑی، تو ہم اس کا حساب کتاب مانگتے ہیں۔ یہ 3 مطالبات آپ کی طلبہ اور آپ کے نوجوان لے کے 1 اکتوبر کو روڈوں میں نکل رہے ہیں، واپس نہیں جائیں گے انشاءاللہ، آپ نے ساتھ لینا ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔